TTV اردو پر اگلا پروگرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، تمام عالم کے مسلمانوں کو رمضان المبارک کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں بھرپور طور پر مبارک ہوں۔ پروگرام انوار قرآن میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے، جس میں ہندوستان کے نامور علماء، ممتاز مفسرین قرآن مجید کا ترجمہ و تلخیص پیش کریں گے۔ تو آج پیش خدمت ہے آپ کے قرآن مجید کے پہلے سوا پارہ کی ترجمہ، تلخیص و تفسیر، جس میں سورہ بقرہ کے 21 رکوع کا ترجمہ و تلخیص بیان کی جائے گی۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج آپ کے سامنے قرآن مجید کے ابتدائی پہلے پارے کی اور دوسرے پارے کے ربع حصے کی ترجمانی اور اس کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوتا ہے، اور فاتحہ کے معنی ہوتے ہیں کھولنے والی چیز۔ چونکہ سورۃ الفاتحہ قرآن مجید کو ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیتی ہے، اسی لیے اس سورت کو اس نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو خود اللہ تعالیٰ کی حمد و ستائش کیسے کی جائے اس کا طریقہ سکھایا، اور یہ ارشاد فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، کہ اس کی خوبیوں کا اعتراف کریں، اس کے رب ہونے کا اقرار کریں۔ اور اسی طرح آخرت کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا کہ وہ ججمنٹ کا دن ہوگا، انصاف کا دن ہوگا، اور اس دن تنہا اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ میں تیسری اہم چیز کی جانب اشارہ فرمایا، وہ یہ ہے کہ صراط مستقیم جس کو شریعت کہا جاتا ہے، اس کی بندہ توفیق طلب کرے، ہدایت طلب کرے، اہدنا الصراط المستقیم۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم دراصل ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہوئیں، جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوئیں، انعمت علیہم ارشاد فرمایا۔ اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بندوں کے اندر دین سے اور شریعت سے اور صراط مستقیم سے ہٹنے اور اس سے دور ہو جانے کا خوف ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے وہ یہ دعا کرتے رہیں کہ وہ دین پر بندوں کو گامزن رکھیں، کیونکہ جو دین سے ہٹ جاتے ہیں اور صراط مستقیم سے ہٹ جاتے ہیں، یا تو ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب آتا ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے غیر المغضوب علیہم، یا پھر وہ بہت گمراہ ہو جاتے ہیں، جن کی جانب اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولا الضالین۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دین سے جب بندے ہٹ جاتے ہیں اور صراط مستقیم کو جب بندے چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر وہ اللہ کے غضب اور اس کی پھٹکار کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ان قوموں کا تذکرہ فرمایا جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، اور ان قوموں میں سب سے زیادہ قابل ذکر قوم وہ بنی اسرائیل قرار پائی۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ایک طرح سے غیر المغضوب علیہم کی تفسیر فرمائی، لیکن اس صورت کا آغاز ہوا، سورۃ البقرہ کا آغاز ہوا ایک عجیب و غریب تمہید سے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کہہ کے اللہ تعالیٰ نے جہاں حروف مقطعات کا تذکرہ کیا، وہیں یہ فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے جو شک و شبہ سے بالاتر کلام الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے، وہ سارے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل ہوا ہے، ھدی للمتقین، اور جن کے اندر تقوی کا ملکہ ہوتا ہے وہ اس کتاب سے بہت فائدہ اٹھاتے ہیں۔
تقوی کا ملکہ کن کے اندر ہوتا ہے اس کی وضاحت کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ وہ بندے ہوتے ہیں جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کا پورا ان کو احساس ہوتا ہے۔ ان کے برخلاف ایک دوسرا گروپ ہوتا ہے، ایک دوسرا گروہ ہوتا ہے جو ایمان سے بالکل محروم، وہ ضد پر اور ہٹ دھرمی پر اور انانیت پر ایسا اس طرح سے اصرار کرتا ہے کہ اس کے دل کو گویا کہ مہر لگ چکی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرے گروپ کا تذکرہ فرمایا اور یہ ارشاد فرمایا اس گروپ کا عالم یہ ہوتا ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہے کہ دین میں کچھ منفعت ہے تو وہ دین کی طرف بھاگتا ہے، اور جب اس کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ دین کے اختیار کرنے اور دین پر چلنے میں کچھ نقصان ہے تو وہ دین کو چھوڑ دیتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور ان کا تفصیل سے تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال یہ بیان فرمائی کہ ان کا عالم ایسے ہی ہے جیسے کہ صحرا و بیابان میں ایک شخص ہو اور کالی گھٹائیں چھا رہی ہوں اور زبردست بارش ہو رہی ہو اور بجلیاں ایسی چمک رہی ہیں کہ ایسا لگتا ہے جیسے جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں۔ تو جب ان کو تھوڑی سی روشنی نظر آتی ہے بجلی کے چمکنے سے، وہ آگے کی طرف لپکتے ہیں، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے تو ٹھٹر کر رک جاتے ہیں۔ یہ ان کا عالم ہے جو دین کو فائدے کے طور پر استعمال کرتے ہیں، اور اگر قربانی کا مسئلہ آ جائے تو وہ رک جاتے ہیں، قربانی کا مسئلہ آ جائے تو ان کے پیروں میں رکاوٹ پڑ جاتی ہے۔ اس تمہید کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے اپنی عبادت کا مطالبہ فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، کہ لوگوں اپنے اس پروردگار کی عبادت کرو جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے اس کائنات کو سجایا اور اس کائنات میں حضرت آدم علیہ السلام کو اس دنیا میں بڑے چاؤ کے ساتھ بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے اسماء کا علم عنایت فرمایا، اور پھر سارے ملائکہ اور فرشتوں کو حکم ہوا کہ وہ آدم کے لیے سجدہ ریز ہو جائیں۔ فرشتوں نے حکم کی تعمیل کی سوائے ابلیس کے، وہ رکا رہا اور اس نے انکار کیا، اور اس کے انکار اور اس کے ہٹ دھرمی اور اس کے ضد کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق ہوا، اور اس نے یہ تہیہ کر لیا کہ وہ ابن آدم کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کو گمراہ کرنے کی ساری جد و جہد کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ کچھ وقت کے لیے اس کو مہلت دی گئی۔ البتہ حضرت آدم علیہ السلام جب اس زمین پر آ گئے تو حضرت آدم علیہ السلام کو احساس ہوا کہ ان کو اس درخت کو نہیں چکھنا چاہیے تھا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو روکا تھا، لہذا حضرت آدم علیہ السلام نے ہرگز ضد نہیں کی، ہٹ درمی کا بالکل مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ رو رو کر گڑ گڑا کر اور گھگیا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اور اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول کی۔ یہ پتہ چلا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل اور ان کی آل اور ان کی اولاد کو یعنی حضرت انسان کو ہمیشہ توبہ کی روش اختیار کرنی چاہیے، گناہوں پر نادم ہونا چاہیے۔ ضدی پن اور ہٹ دھرمی یہ دراصل ابلیس کا شیوا ہے جو انسان کو ابلیس ہی کے راستے پر لے کر چلتا ہے۔ یہی وہ طریقہ ہے، یہی وہ انداز ہے جس کو بنی اسرائیل نے اپنایا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا تذکرہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا۔ تقریباً 10 رکوع ہیں، رکوع نمبر 5 سے رکوع نمبر 15 تک آپ دیکھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں پر انہوں نے کیسے ناشکری کی اللہ تعالیٰ نے اس کی جانب اشارہ فرمایا، اور آغاز یوں فرمایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ بنی اسرائیل اس وقت کو یاد کرو کہ میں نے تم کو ساری روئے زمین پر اور اس وقت کی ساری نسلوں پر فضیلت دی تھی اور بڑی نعمت تم پر کی تھی، لیکن تم نے ان نعمتوں کی کیسے ناقدری کی۔ اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے 3 اہم بنیادی ان کی مثالوں کا تذکرہ فرمایا، جس میں پہلی چیز تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سیدھا سادہ دین دیا تھا، اور دین کے بڑے پیارے احکام تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے، تورات کے ذریعے سے ان پر نازل ہوئے تھے، اور ان کو یہ کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے،
اس کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کو اپنی زندگیوں میں جاری کرو۔ لیکن بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی بڑی ناقدری کی اور اس سے بڑی روگردانی کی۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ تاریخ سے یوں بیان فرماتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بقید حیات ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کے زمانے میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی انہوں نے شکایت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں کی، تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وحی آئی کہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک گائے ان کو ذبح کرنی ہوگی۔ چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں گائے کا تذکرہ فرمایا اور گائے کو عربی میں بقرہ کہتے ہیں، اسی لیے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ پڑ گیا۔ افطار کی فضیلت، خصوصی دعائیں، افطار کے طبی فوائد اور نعت پاک کا نذرانہ۔ ہندوستان کے مختلف شہروں سے افطار ٹائم لائیو، روزانہ شام 5 بجے، صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں سہیلی دی ڈیزائنر ویئر، لال بازار، ڈولی چوکی۔ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے۔ ماہ رمضان اللہ کا انعام، جہاں ہم بانٹیں گے خوشیاں اور رونقیں۔ لطف اندوز ہوئیے سحر و افطار کے لذیذ پکوانوں سے، اور روح کو سرشار کیجیے نماز تراویح سے۔ بازار میں کیا ہے فیشن کے رنگ، بچوں میں کیسی ہے عید کی امنگ۔ ہندوستان کے 30 تاریخی شہروں میں رمضان کے نورانی شب و روز۔ پروگرام رمضان کی رونقیں، روزانہ رات 10:30 بجے، صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہاؤس۔ بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا۔ تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام، ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز۔ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے۔ ماہ رمضان کے دوران عالم اسلام میں ہر مسجد میں تلاوت قرآن، صلاۃ التراویح سے ہر رات منور۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا مسجد الحرام خانہ کعبہ سے صلاۃ التراویح کے پر نور منظر کا راست ٹیلی کاسٹ۔ پروگرام صلاۃ التراویح روزانہ رات 11:30 بجے، صرف ETV اردو پر۔ گائے کو چونکہ عربی میں بقرہ کہتے ہیں، اسی لیے اس سورت کو سورۃ البقرہ کے نام سے موسوم کیا گیا۔ لیکن بنی اسرائیل بجائے اس کے کہ سیدھے سادے انداز میں گائے اللہ کے حکم پہ ذبح کرتے، انہوں نے بڑی بحثیں کی، بڑے سوالات کیے۔ گائے کی قد و قامت کے بارے میں پوچھا، اس کے رنگ و روپ کے بارے میں پوچھا، اس کی عمر کے بارے میں پوچھا، اور ان کے سوالات کی کثرت کی وجہ سے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ان کے لیے پیچیدہ ہو گیا اور مشکل ہو گیا۔ یہ ان کا رویہ تھا اللہ تعالیٰ کے دین کے سلسلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرعون کے چنگل سے نجات دی، جو ان کو غلام و نوکر بنایا ہوا تھا، ذلت کی زندگی سے وہ دوچار تھے۔ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم سے انہوں نے سمندر پار کیا اور ایک بیاباں میں پہنچے تو ان کو سائے کی ضرورت پڑی، غذا کی ضرورت پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے بدلیوں کو حکم دیا جو ان پر خیمے کی طرح تن گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے منہ اور سلوہ نازل فرمایا، جو کھانے پینے کی بہترین غذا تھی۔ یہ خدائی میزبانی تھی جس کی ان کو قدر کرنی چاہیے تھی، لیکن انہوں نے اس غذا کی اور اس خدائی میزبانی کی ناقدری کی، جس کی وجہ سے پھر وہ نہ صرف اس غذا سے محروم ہوئے بلکہ 40 سال تک اس صحرا میں، اس بیاباں میں دربدر کی ٹھوکریں کھاتے رہے۔ یتیہون فی الارض 40 سنہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی
نعمتوں کی ناقدری کی مثال بیان کرتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو منصب امامت سے عنایت فرمایا تھا، ان کو ایک قیادت دی گئی تھی، اور وہ قیادت یہ تھی کہ وہ دین کے داعی تھے، وہ امت شہادت تھے، لیکن بنی اسرائیل نے اپنے اس منصب کی ناقدری کی اور انہوں نے لوگوں کے ساتھ مل کر خرافات ایجاد کر لیے اور اپنے دین کو پس پشت ڈالا۔ اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، یہاں تک کہ ان کی کتاب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری دی گئی تھی، پیشنگوئی کی گئی تھی، لیکن انہوں نے ان پیشنگوئیوں کو چھپا دیا اور اپنی کتاب سے ان آیتوں کو میٹ دیا، محو کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی ان نعمتوں کی ناقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان سے نظر رحمت کو موڑ لیا اور پھر ان پر غضب نازل ہوا۔ بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ یہ تم سے جو ناراضگی ہے، یہ ناراضگی ازلی نہیں ہے، اگر تم توبہ کر لو، حضرت آدم علیہ السلام کے راستے کو اپنا لو، اللہ سے رجوع کر لو، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں اسلام قبول کر لو، تو تم پھر اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں محبوب اور قابل قدر قرار پاؤ گے۔ اور یاد رکھو تمہارا تعلق، تمہاری نسبت کس سے ہے؟ بنی اسرائیل بھی، بنی اسماعیل بھی اور سارے آسمانی مذاہب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنا رشتہ جوڑتے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو اور ساری بنی نوع انسان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نمونہ آگے کرتے ہوئے، نمونہ پیش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ حضرت ابراہیم کو دیکھو کہ ان کا مزاج کیا تھا۔ ان کا مزاج یہ تھا کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ کی جانب سے کوئی حکم آتا تو وہ تعمیل کرتے، اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین۔ جب کبھی پروردگار نے ابراہیم سے کہا اے ابراہیم اللہ کی بات مان لو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بلا تردد اللہ تعالیٰ کی بات مانی۔ وہ اپنے گھر سے ہجرت کر کے ملک مصر ہوتے ہوئے ملک شام میں آ کر آباد ہوئے، اور یہ اللہ کے حکم سے انہوں نے اپنے گھر کو خیر آباد کہا تھا اور ملک شام میں آ کر آباد ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے آنگن میں چاند اترا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ان کو نوازا۔ اللہ تعالیٰ نے جب کبھی ان سے یہ کہا کہ اپنے گھر کی قربانی دو اور اپنے گھر کی محبت کی قربانی دو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعمیل کی اور حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو لے کر ہجرت کی، یہاں تک کہ وہ مکہ مکرمہ کے اس علاقے میں پہنچ گئے جو اس زمانے میں بالکل ویران تھا۔ وہاں نہ کوئی درخت تھا، نہ کوئی کنواں تھا، نہ پانی کا کوئی سورس تھا، نہ غذا کا کوئی چارہ تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے اس کنبے کو جو بہت مختصر تھا، حضرت بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل پر مشتمل تھا، اس کو آباد کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جب حضرت اسماعیل بڑے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو ذبح کرنے کے لیے مینا کے میدان میں لے گئے اور ذبح کرنے کے لیے ان پر چھری بھی رکھی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ صافات میں بیان فرمایا۔ اللہ نے ان کی قربانی قبول کی اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا کہ اے ابراہیم و اسماعیل اب تم ہمارے حکم پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کرو، میرے گھر کی تعمیر کرو۔ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے مل کر اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی تعمیر کی جو آج کعبۃ اللہ کے نام سے موسوم ہیں، اور ساری دنیا سے مسلمان جہاں حج کرنے کے لیے پہنچتے ہیں یہ کعبۃ اللہ، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مسلمانوں نماز کے وقت اسی کا تم رخ کرو۔ چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگ اپنی عبادتوں میں خاص طور پر بنی اسرائیل اور یہودی شریعت میں حکم یہ تھا کہ وہ ملک شام میں فلسطین جو شہر ہے جہاں پہ کہ مسجد اقصیٰ ہے وہاں کا رخ کریں۔ جب اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ حکم آیا کہ اب اپنا رخ عبادتوں اور نماز میں کعبۃ اللہ کا کر لو، تو بنی اسرائیل نے بہت پروپیگنڈا کیا، بہت شور کیا اور یہ کہا یہ کیا بات ہے کہ اب عبادتوں میں رخ بھی تبدیل ہونے لگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَن قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ کچھ نادان لوگ یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا کہ لوگوں نے اپنا رخ بدل دیا
اور اپنے چہرے بدل دیے اور بجائے مسجد اقصیٰ کے اب یہ کعبۃ اللہ کی جانب کرنے لگے، تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے مشرق مغرب یہ ساری سمتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اصل مطلوب تو یہ ہے کہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہو، مطلوب یہ نہیں ہے کہ انسان کا چہرہ مشرق کی جانب ہے یا مغرب کی جانب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حالت قیام میں بھی تم کو حرم شریف کی جانب رخ کرنا ہوگا، حالت سفر میں بھی تم کو حرم شریف کی جانب رخ کرنا ہوگا۔ اور یہ دراصل ملت ابراہیم کی تجدید تھی اور اس کو لوگ محسوس کر رہے تھے، خاص طور پر بنی اسرائیل محسوس کر رہے تھے کہ جب ہم رخ کریں گے قبلے کی جانب، مسجد حرام یا کعبۃ اللہ یہ سارے اس کے نام ہیں، تو اس کی جانب ہم رخ کریں گے تو اس کے معنی یہ کہ بنی اسماعیل کی قیادت ہم کو ماننی ہوگی۔ بنی اسماعیل کا لفظ اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل سے قریش کا قبیلہ آباد تھا، اور اسی قریش کے ایک فرد فرید حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو لوگ سمجھ رہے تھے اور چالاک لوگ اس چیز کو، اس حقیقت کو تاڑ رہے تھے کہ رخ اگر ہم کعبۃ اللہ کی جانب کریں گے تو اس کے معنی یہ کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو ماننا ہے، اور اس سے وہ اترا رہے تھے، کترا رہے تھے، وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ حکم تبدیل ہو جائے۔ انہوں نے پروپیگنڈا کیا، اور پروپیگنڈا کرنے کے بعد یہ کہا کہ یہ کیا ہوا، اگر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ مسجد اقصیٰ کی جانب رخ کریں، تو اللہ کا حکم تھا جو علیم و خبیر ہے اور اس کا علم ہر چیز پر محیط ہے، تو اس نے پھر حکم کو کینسل کیوں کیا، تبدیل کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ما ننسخ من آیۃ و ننسھا حتی نأتی بخیر منہا۔ یہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ جس حکم کو چاہے نازل فرمائے اور جس حکم کو چاہے اللہ تعالیٰ منسوخ کر دے۔ لائیو فون ان شو سحری ٹائم روزانہ صبح 3:45 پر صرف ETV اردو پر۔ اس پروگرام کو پیش کرنے میں تعاون کر رہے ہیں کاشش حیدرآباد، مشتبہ جویلرز مہدی پٹنم ملک پیٹ۔ تعلیم کی دنیا میں بین الاقوامی نام ودیا گروپ آف انسٹیٹیوشنز، بھارت کی پہلی فلیورڈ چائے لمسا، محمد کیپ مارٹ، مدینہ سرکل، ٹولی چوکی۔ خوبصورت اور حیدرآباد کی سب سے بڑی گیٹڈ کمیونٹی پرائڈ ہلز۔ کھانا ایسا کہ کھاتے رہیے، ذائقہ ایسا کہ چٹکارا لیتے رہیے۔ ریالٹی شو میں اپنے لذیذ پکوانوں سے سب کا دل موہ لینے والی معروف شیف زیبی زبیر اب آ رہی ہیں ETV اردو پر۔ میں زیبی زبیر لے کر آ رہی ہوں آپ کا پسندیدہ پروگرام عکس رسوئی۔ رہیے اس رمضان ہمارے ساتھ۔ عکس رسوئی پیر کا ہفتہ دوپہر 1:30 بجے صرف ETV اردو پر۔ عکس رسوئی پاورڈ بائی براؤن اینڈ پولسن۔ براؤن اینڈ پولسن کسٹرڈ پاؤڈر افطار خاص بنائے۔ تعاون کر رہے ہیں سویٹس، آپ کو ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوش آمدید کہتا ہے۔ انمول بیکرز ول بسکٹ، ہر بائٹ میں ریئل انگلش بیکری کا سواد۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جس چیز کا چاہے حکم دے اور جس چیز سے بندوں کو چاہے روک دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اصل مطلوب تو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور اس کی فرما برداری ہے۔ چنانچہ اب اللہ تعالیٰ یہ حکم دیتا ہے کہ تم اپنی عبادتوں اور نماز میں اپنا رخ مسجد حرام یعنی کعبۃ اللہ کی جانب کر لو۔ جب کعبۃ اللہ کا تذکرہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے صفا و مروہ کا بھی تذکرہ فرمایا،
اور یہ ارشاد فرمایا ان صفا والمروۃ من شعائراللہ کہ دیکھو صفا و مروہ دراصل اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں کہ ایک اللہ کی چاہنے والی بندی اس پہاڑی سے اس پہاڑی تک دوڑتی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے کرم سے اس کے بیچوں بیچ ایک چشمہ جاری کیا جو زمزم کہلاتا ہے۔ اس صفا و مروہ کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بندو یاد رکھو تمہارا پروردگار تنہا ایک ہے، الہکم الہ واحد، لہذا اسی ایک پروردگار کی عبادت ہو۔ اور یہ ارشاد فرمایا کہ عبادت میں جہاں نماز، اللہ کا ذکر، حج اور دیگر مناسک شامل ہیں، وہیں یاد رکھو اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا بھی شامل ہے۔ اسی لیے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ اور پھر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کا حکم دیا ان چیزوں کو اختیار کیا جائے، اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا ان چیزوں سے بندے رک جائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے کی چیزوں میں چند چیزوں سے بندوں کو روکا ہے، بندے رک جائیں، اور اللہ تعالیٰ نے شریعت میں چند چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، بندے ان سے اجتناب کریں۔ اور کھانے پینے کی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ تذکرہ فرمایا کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ دیکھو یاد رکھو تمہارے لیے مردار جانور حرام ہیں، تمہارے لیے خون حرام ہیں، خنزیر حرام ہیں، اسی طرح غیر اللہ کے نام پہ جو مویشی ذبح کیے جائیں گے وہ حرام ہیں، ان کو تم استعمال نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دین کو نازل کیا ہے اس دین کو اختیار کرو، اور جو لوگ دین کے بدلے میں گمراہی کو مول لیتے ہیں اور ہدایت کے مقابلے میں گمراہی کو قبول کر لیتے ہیں، فرمایا کہ بس ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک شدید عذاب طے ہے، اور وہ عذاب پر کیا بندے جری ہو گئے ہیں کہ اس عذاب کو قبول کرنے اور اس سزا سے گزرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ وہ حقیقتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے، یہ وہ حقائق ہیں جو ہدایت کا راستہ ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اب جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر اپنی رائے کو دین بناتے ہیں، اپنی خواہشات کو راہ ہدایت سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لفی شقاق بعید، دراصل وہ بڑی شدید گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور ایسی گمراہی کہ وہ کبھی حق تک نہیں پہنچ سکتے۔ لہٰذا حق تک پہنچنے کے لیے ضروری ہے ہر انسان پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو فیصلہ کن مانے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر نازل فرمایا اس کو فیصلہ کن مانے، نہ کہ اپنی انانیت کو، نہ کہ اپنی رائے کو۔ بصورت دیگر اس کی بھی روش وہی ہو جائے گی، اس کا طریقہ کار بھی وہی ہو جائے گا جو بنی اسرائیل کا ہوا تھا، اور وہ گمراہی میں پڑھ کر اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا قرآن مجید کے 1.25 پارے کی ترجمہ، تلخیص و تفسیر۔ اللہ مجھ کو اور تمام عالم کے مسلمانوں کو قرآن مجید پر عمل کرنے اور اس سے روشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام سے متعلق اپنی رائے اس پتے پر روانہ کریں: انوار قرآن، ETV اردو، راموجی فلم سٹی، حیدرآباد 501512۔ ناظرین، دیکھنا نہ بھولیں آج شب حرم شریف مکۃ المکرمہ سے نماز عشاء اور نماز تراویح کا لائیو ٹیلی کاسٹ۔ اجازت دیجیے اپنے میزبان محمد ثناء اللہ خان کو۔ اللہ حافظ۔ ماہ رمضان کے دوران عالم اسلام میں ہر مسجد میں تلاوت قرآن، صلاۃ التراویح سے ہر رات منور۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا مسجد الحرام خانہ کعبہ سے صلاۃ التراویح کے پر نور منظر کا
रास्त टेलीकास्ट प्रोग्राम